دنیا کی کوئی شے مستقل نہیں ہے، اس لیے حالات کیسے بھی ہوں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یاد رکھیں ہماری پریشانیاں بھی عارضی ہیں۔ جیت کی عادت اچھی بات ہے، مگر رشتوں میں سبقت لے جانے کی غلطی کبھی نہیں کرنا۔ والدین کی باتوں پر اتنا تو یقین رکھیں جتنا آپ دوائی پر یقین رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی صحیح مگر فائدے مند ہوگی۔ اگر آپ اپنی برائی پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ حد سے زیادہ سمجھداری زندگی بور کر دیتی ہے، اس لیے شرارتیں کریں اور خوش رہیں۔ حق کو پانے کے لیے کیف و شوق کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ صادق اور سچے لوگوں پر نزا کا عالم طاری نہیں ہوتا، وہ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں۔ حاجت مندوں کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ جس نے دنیا کی طرف منہ کیا اور خالق سے پشت کر لی، اس نے اپنا سب کچھ گوا دیا اور حاصل بے مراد رہا۔ دل کی آنکھ سے دیکھنا حقیقت اور ظاہری آنکھ سے دیکھنا فریب نظر ہے۔ دل کی آنکھ کھل جانے سے بندہ مومن کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ دل مولا وہ دل ہے جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے خیال میں مگن رہے۔ معرفت یہ ہے کہ انسان کے اندر افعال ربانی پیدا ہو۔ نکاح نہ کرنے والا شرمگاہ کو بچا لے، مگر نظروں کو بچانا اس کے لیے نہایت مشکل ہے۔ بہاؤ کے خلاف تیر کر مصیبتوں کے دریا کو بند کرنا ممکن نہیں، ورنہ گند تو پانی پر خود بخود بہتا چلا جاتا ہے اور آخر یہ گند کسی گندے کنویں میں تو چلا ہی جاتا ہے۔ وہ اعتماد جس سے پہاڑوں کو بھی ہلایا جا سکتا ہے، وہ انسان کا خود اپنا بھروسہ اور یقین ہے۔ راستے میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا پتھر بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر دیتا ہے، لیکن جو مضبوط ارادے کے انسان ہوتے ہیں وہ اس پتھر پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ترقی خود محنت کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بیرونی امداد یعنی ہدایت، تربیت، نصیحت، کتاب، عالمانہ مباحثے ممکن ہے راستے کے نشانوں کی طرح تمہیں راہ راست سے بھٹکنے نہ دیں۔ یہ عجیب انصاف ہے کہ محنت شاقہ اور گندے کام کرنے والوں کو سب سے کم مزدوری ملتی ہے اور آسان کام کرنے والوں کو زیادہ اجرت دی جاتی ہے۔ سب سے اعلیٰ اور خوبصورت لقمہ یہ ہے کہ جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے اور کھایا جائے۔ محنت کرو، دیانت اور خلوص کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ خدا نے انسان کو محنت کر کے کھانے کے لیے بنایا اور کہا کہ جو محنت کے بغیر کھاتے ہیں وہ چور ہیں۔ مذہب ایک ایسی شمع ہے جو بدلتی نہیں لیکن ماحول کو نور بخش دیتی ہے۔ مذہب روشنی کا وہ مینار ہے جو ڈول نہیں پیٹتا مگر بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک لمحے میں چلے جاتی ہے لیکن اپنی مٹھاس چھوڑ جاتی ہے۔ جو حالت نزا میں ہو اس میں بھی جینے کی امنگ اور تڑپ موجود ہوتی ہے۔ اگر ارادے کی پختگی ہو تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ زندگی پیش قیمت ہوتی ہے لیکن جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کے نزدیک اپنی زندگی کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اصل فائدہ تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچا کر نہ حاصل کیا جائے۔ دنیا میں ہونے والے نقصانات کی پرواہ نہ کر، اس بات کی فکر کرو کہ آخرت میں خسارہ نہ ہو جائے۔ اگر کسی کو خوشی دے سکتے ہو
تو اس کام میں ہرگز دیر مت کرو کہ انسان کی زندگی میں حقیقی خوشیاں بہت ہی کم ہیں جو دوسروں کو خوشی دینے سے ملتی ہے۔ کم گوئی اپنانے سے عورت کی حیا کا پردہ قائم رہتا ہے۔ منافقت یہ ہے کہ دل ریا سے بھرپور ہو اور اخلاص الہی سے خالی ہو۔ کسی پر احسان کرنا نیکی ہے اور نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ ہی سے رکھنی چاہیے۔ آرام دنیا سے مراد عقل کی گمشدگی اور جہالت کی افزائش ہے۔ اگر خطرات کی نگہداشت چاہتے ہو تو زبان بند رکھو۔ آنکھوں کے گرد کھیرے کا عرق اور لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ، 80 سال تک آنکھوں کے سیاہ ہلکے نہیں آئیں گے۔ جو اکثر مسکراتے رہتے ہیں وہ کم بیمار پڑتے ہیں، اور جو زیادہ کہکہے مارتے ہیں وہ اکثر بیمار رہتے ہیں۔ جو پھول کو زیادہ سونگھتا رہتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، اور مسکراہٹ ایک جھلک ہوتی ہے لیکن اس کی یاد بعض اوقات ابدی ہوتی ہے۔ مسکراہٹ اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ مسکرانے والے کا دل کدورت سے پاک ہے۔ امتحان ہمیشہ گھٹن ہی ہوتے ہیں۔ اس میں آسانی چاہتے ہو تو کسی بھی امتحان کے وقت گھبراہٹ اور بے چینی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ اگر تو کسی کی گواہی دینا چاہتا ہے تو سچی گواہی دے، اور اس سلسلے میں دوست اور دشمن کی پرواہ ہرگز نہ کرو۔ جھوٹی گواہی دے کر دوست کے گناہ میں شامل مت ہو۔ جو بندہ تیری پرواہ کرے تو اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ تو بھی اس کا پورا خیال رکھ۔ مطلبی اور خود غرض کا کوئی بھی سچا دوست نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ وہ خود بھی کسی سے سچی دوستی نہیں نبھاتا۔ عاشق الہی سے درد دل طلب کر تاکہ تیری اصل زندگی کا آغاز ہو جائے۔ اخلاص عشق سے بہتر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ رات کو عبادت میں جو لطف آتا ہے وہ دن میں نہیں آ سکتا۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے وہ خوبصورتی کا پیکر بن جاتا ہے۔ ندامت کے آنسو برائی سے نفرت کی نوید دیتے ہیں۔ اگر احساس زندہ ہو تو برائی کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آخرت میں تبھی فائدہ ہوگا جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی ہوگی۔ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو اپنے من کو مانند خشک لکڑی کے جلاؤ، اور اندر سے اس طرح پکار پیدا کرو جس طرح بچہ مصیبت کے وقت ماں کو پکارتا ہے۔ جس نے اپنی بیوی سے نرم خوئی اختیار کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا پائی۔ ذرہ بر شک منزل یقین کو کھوٹا اور خراب کر دیتا ہے۔ جس نے اپنے استاد مرشد کا حق فراموش کر دیا اس نے اپنے آپ کو گوا دیا۔ دوست کہنا آسان اور ساتھ نبھانا مشکل، اور دوستی کے دعوے پر پورا اترنا مشکل ترین ہے۔ دیسی نیم کے درخت کا پتا چہرے پر رگڑو، 90 سال تک چہرے پر دانے اور دبے نہیں آئیں گے۔ ہمسائے کے ساتھ احسان نہایت ہی احسن بات ہے۔ حرام لقمہ راہ مستقیم سے کوسوں دور کر دیتا ہے۔ 3 دنوں میں مراد پوری ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت و پریشانی کا شکار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ لگاتار 3 دنوں تک بدھ و جمعرات اور جمعہ نماز فجر کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور دعا کرے۔ انشاءاللہ پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ کامل مرشد وہی ہے جو سیدھی راہ دکھلائے اور اس پر چلنے کی ترکیب بتائے۔ شک ایک ذرہ بھی آئینہ یقین کو پاش کر کے انسان کو ذلتوں کے اندھیروں میں گم کر دیتا ہے۔ پروانے جیسا عشق حاصل کرنے کے لیے ریاکاری کا خول اتارنا پڑتا ہے۔ شک اور یقین کے درمیان بہت زیادہ حد فاصل ہے۔ اس کو مٹا کر
یقین کامل حاصل کرنے کا نام ہی ولایت ہے۔ اگر انسان کے اندر سکون ہو تو دوسروں کی تلخ و تند باتیں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اپنی سوچ کو ہمیشہ صاف رکھیں، منفی سوچ برائی کو جنم دیتی ہے۔